السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب بہت اچھے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سواگت ہے آپ کا درگاہ اجمیر شریف کے خوبصورت اور پیارے بلاگ میں۔ آج ہم عشاء کی نماز کے بعد درگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری دینے کے لیے تشریف لائے، تو ہم نے سوچا یہ خوبصورت دلکش نظارہ آپ لوگوں تک بھی پہنچا دیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا وہ سہانا، وہ خوبصورت سا منظر ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شام لگ بھگ رات 10:30 بجے کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی پیاری پیاری بھینی بھینی سی جگہ اور یہ خوبصورت وقت لگ رہا ہے۔ کتنی تعداد میں لوگ دیکھیں لائن لگا کر اتنی رات میں بھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، آدمی سب یہاں پر لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لائن کافی لمبی لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے اپنے روم میں جانے سے پہلے جو اجمیر شریف آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری دے کر تبھی سونے کے لیے جائیں۔ تو دیکھیں کتنے سارے نوجوان لڑکے ماشاء اللہ، کافی لمبی بھیڑ اور لائن لگی ہوئی ہے درگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ دیکھتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان کی ایک ایسی درگاہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت مسلم، غیر مسلم سبھی آتے ہیں اور بڑے بڑے سیلیبریٹی بھی آتے ہیں، اور ہر وقت سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو یا کوئی اور موسم ہو، ہر وقت آدمی یہاں پر 10-20 ہزار آدمی ہر وقت رہتا ہے۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کیونکہ یہ شان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا کی، اس لیے انہیں عطائے رسول بھی بولا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطائے رسول بھی بولا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ہندوستان آنے کے لیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور ان کو خواب میں راستہ دکھائی۔ جب دیکھیں ماشاء اللہ یہ کتنا خوبصورت پیارا سا گنبد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ کر دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ دیکھتے جائیں، جب خواجہ عثمان ہارونی یعنی کہ خواجہ صاحب کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ شریف پہنچے اور فرمایا، اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں غریب نواز یعنی خواجہ معین الدین کو لے آیا ہوں، میرے معین الدین کو قبول فرما۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عثمان، میں نے معین الدین کو قبول کیا، یعنی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا، اب تمہارا اور معین الدین کا راستہ الگ، معین الدین کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں رکے، رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری خواب میں ہوئی اور ساری باتیں ہوئیں۔ حضور نے سارے نقشے خواب میں ہی بتا دیے کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے اور وہاں پہ جا کر دین کی خدمت کرنا ہے، دین پھیلانا ہے۔ غریب نواز جانتے بھی نہیں تھے راستہ کہاں سے ہے، کیسے ہے اور ہندوستان کہاں پر ہے۔ پھر راستہ خواب میں بتایا، اور جب میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آئے اپنے چند مریدوں کے ساتھ میں، اور آنے کے بعد آپ یہاں کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا، اور ایسی ایسی کرامتیں دکھائیں کہ دیکھ کر لوگ حیرت انگیز ہو گئے، تہجد میں پڑ گئے۔ اونٹوں کو بیٹھا دیا، انا ساگر کا پورا پانی ایک کاسے میں بھر لیا، بکری کے بچوں سے اتنا دودھ دہلا لیا کہ بالٹی بھر گئی، پتھروں کی مورتی کو دودھ پلوا دیا، اور نہ جانے کتنی ایسی کرامت جن کو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے۔ اس لیے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجمیر شریف ایک ایسی جگہ ہے، کہیں بھی لوگوں کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، لوگ دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہوں، تو وہ اجمیر شریف چلے جائیں۔ یہ اجمیر شریف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کس کا فرمان ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ
کیا خوبصورت دلکش نظارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک جگہ اجمیر شریف بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اجمیر کو اجمیر نہ کہو بلکہ اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہ تمام ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں، ہندوستان کے راجا ہیں، تا قیامت تک میرے غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ رہیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں ایک شعر لکھا تھا، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، ان کی ساری حکومت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ قربان جائیں سرکار اعلیٰ حضرت پر، جو ہم سنیوں کے دل میں ایسا عشق مصطفیٰ ڈال کر گئے ہیں، ایسا عشق ولیوں کے لیے ڈال کے گئے ہیں کہ ہماری گھٹی میں وہ چیز پلا دی گئی ہے، اور ہم اس لیے ولیوں کے، نبیوں کے وفادار ہیں۔ تو دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اور پیارا روضہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر آپ کبھی درگاہ شریف پر حاضری دینے کے لیے آئیں تو شام کے وقت ضرور آ کر بیٹھیں تھوڑا کا، تو آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا جیسے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ کا خوبصورت دلکش نظارہ ہی ایسا ہے کہ وہاں سے اٹھنے کا من ہی نہیں کرے گا۔ اور آپ اب دیکھتے رہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو اور بھی جگہ دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ کتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ماشاءاللہ، اگر کوئی مجھ سے غلطی باتیں بتانے میں ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، اور اب آپ کو باب جنت یعنی کہ جنتی دروازہ، یہ ہے باب جنت یعنی کہ جنتی دروازہ۔ اس جنتی دروازے کے نیچے ہو کر کوئی بھی نکل جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے سے نکل گیا، یعنی کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ میرے غریب نواز کی شان ہے، خواجہ صاحب کی شان ہے یہ۔ اور یہ دروازہ جو ہے عرس کے ٹائم میں کھولا جاتا ہے، باب جنت، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں عرس کے ٹائم میں، اور ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہاں سے میں ایک بار نکل جاؤں۔ لوگوں کی لمبی لمبی بھیڑ اور لائن لگ جاتی ہے یہاں سے نکلنے کے لیے، دھکا مکی بھی ہوتی ہے، ساری کوششیں کرنے کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں، اور لوگ نکلتے بھی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اب آپ کو دکھائیں گے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چلہ، جہاں پر حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چلہ فرمایا تھا۔ ان کی قبر کی کچھ تبرکات بھی وہاں پر ہیں موجود، وہاں پر جو خادم بیٹھے تھے انہوں نے یہ بات بتائی تھی۔ اب اللہ بہتر جانے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ، غریب نواز کے روضے کی شان ہی الگ ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ رات کی خوبصورتی، لائٹوں کا جلنا، یہ بلبوں کا جلنا، یہ مسلمانوں کے دل کو روشن کرتا ہے۔ یہ ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چلہ، یہ جگہ، یہ آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہندی میں، یہاں پر ہی انہوں نے چلہ کیا تھا بیٹھ کر۔ اور ان کے مزار شریف کی کچھ تبرکات، یعنی کہ اینٹ اور ٹائل پتھر وغیرہ ایسا کچھ تبرکات جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے یہاں پر یہ جگہ بنا دی ہیں۔ عورتیں نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی ہیں، یہاں تو ہر ٹائم آدمی دیکھو لگا ہی رہتا ہے حاضری کے لیے۔ اور اب آپ کو آگے دکھائیں گے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کی درگاہ، ان کی بیوی، یہ دیکھیں سامنے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کی اور درگاہ شریف، یعنی کہ ان کی قبر مبارک، جو حضور خواجہ غریب نواز کی بیویاں تھیں۔ یہ ایک صاحب نعت پاک پڑھ رہے ہیں، نابینا ہیں یہ، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے نعت پاک پڑھی تھی ماشاءاللہ۔ اور یہ فوارہ ہے، یہاں پر لوگ وضو بنا رہے ہیں اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ اجمیر شریف نہیں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کو اجمیر شریف آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا اتنا انتظام کروا دے کہ وہ درگاہ اجمیر شریف پر ضرور حاضری دیں، کیونکہ یہاں کا دلکش نظارہ، خوبصورت نظارہ اپنی آنکھوں میں، اپنے دل و دماغ میں بھر کے لے جائیں، کیونکہ یہاں سے جو ایک بار آ جاتا ہے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے جاؤ۔ آپ کی دعا سے، اللہ کے فضل سے میں تیسری مرتبہ یہاں پر حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور اب آپ کو ہم دکھائیں گے جو یہاں پر دیگ رکھی ہیں، منتی دیگ، جو بڑی بڑی دیگیں رکھی گئی ہیں، جس میں لوگ اپنے حساب سے پیسے بھی ڈالتے ہیں، روپیہ بھی ڈالتے ہیں، کوئی چاول ڈالتا ہے، کوئی آٹا ڈالتا ہے، اور کوئی جس کی جو بشرت ہوتی ہے وہ ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس دیگ کا بھی نظارہ کریں، یہ دیکھیں دیگ، اس میں کتنے سارے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں
100 के, 200 के, 500 के। और अपने देश तो अपने देश का रहा, बल्कि विदेश तक का नोट मैंने इसमें देखा। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि विदेश से भी लोग यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं, और काफ़ी सारे अंग्रेज़ भी आते हैं। ये देखें, और ये जन्नती दरवाज़ा आप देख चुके हैं, और ये सारा, और बीबियों की दरगाह देख चुके हैं। बाबा फरीद गंज शक रहमतुल्लाह देख, अब ये ख्वाजा गरीब नवाज़ का रोज़ा भी देख चुके हैं आप, और ये मन्नती देग भी देख चुके हैं। अब ये दूसरी देग आप देखें, इस देग के अंदर हलवा बनाया जाता है। जो यहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ डाली जाती हैं, उसमें हलवा बनाया जाता है और लोगों को खिलाया जाता है तबर्रुकात के तौर पर। और लोग लेने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये गरीब नवाज़ के दरबार का लंगर खाना है। जिसको भी मिल जाए उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये देखें, इसमें थोड़ा माल कम है, क्योंकि माल इन्होंने सुबह ही निकाल लिया है। काफ़ी माल आता है इसमें। और ये अकबरी